وہیں ہم سے اللہ بسر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تمہیں کوئی امتحان میں آزمائش میں تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، وہیں ہم سے اللہ بسر فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہیں ہم سے خیر فلا راد لفضلہ، اور اگر اللہ تم کو انعام دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ کتنا بھی مشکل وقت زندگی میں آئے اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، کبھی کافی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے مومن، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو اللہ رب العالمین اس کا انعام دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آزمائش کتنی بڑی آئی ان کی، گھر سے نکلے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بے گناہ الزام لگا، جیل گئے، جیل سے نکالا اللہ تعالیٰ نے، صبر کیا تو کیا انعام ملا، جیل سے نکلے اور حکومت مل گئی، کتنا بڑا انعام تھا، انعام تو ملنا ہی ملنا ہے، صبر کا پھل بہت بڑا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا ان الله هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم قالوا تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرین فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفِ لنا القول وتصدق علینا ان اللہ لا یجزی المتصدقین قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ یعقوب نے کہا یہ تو نہیں ہے بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے گا، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی، وہ غم کے دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں تم جاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ پھر جب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو ہمارے خاندان کو دکھ پہنچائے، ہم حقیر پونجی لائے، بس آپ ہمیں پورے غلہ کا نام دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ یعقوب نے کہا یہ تو نہیں ہے بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب جو تھے حضرت یوسف کے والد، تو جب ان لوگوں کے پاس ان کے بھائیوں نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کو بیان کیا، وہاں کا واقعہ مس ہوگا کہ بنیامین کا ایسا معاملہ ہوا، اس کے سامان میں کٹورا نکلا، ناپ اور پیمانہ، اور اس کی وجہ سے اس کو روک لیا گیا۔ ایک پچھلا واقعہ ہو چکا تھا، حضرت یعقوب نے کہا نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی۔ کیوں؟ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ لوگ لے کر گئے اور ان کو کنویں میں ڈالا، تو کنویں میں ڈالا تو انہوں نے ایک کام کیا کہ ایک بھیڑ ذبح کی، اور اس بھیڑ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھگا لیا۔ جب وہ کرتا لے کر آئے کہ یہ دیکھو خون آلود کرتا بھی ہم بطور ثبوت لائے ہیں، تو کرتا پھاڑنا بھول گئے، چونکہ بھیڑیا جب کھایا ہے تو اتنا ذہین تو نہیں ہوگا کہ کرتا اتارا ہوگا پہلے، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا ہوگا۔ تو مجرم اور گنہگار جو ہے کچھ نہ کچھ ثبوت چھوڑ جاتا ہے، اور اتنے ڈھیر بھائی ہیں، یکلک تو ایک ساتھ تو نہیں ہوا گا، انہوں نے بہانہ بنایا تھا تو اس کا حوالہ دیا کہ بس ایسے ہی ہے جیسے وہاں بات بنا لیے تھے تم، صحیح واقعہ نہیں تھا، یہاں بھی تم نے بات بنا لی، بس اب بے صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے وے، اب مجھ کو کیا کرنا ہے، یہ تو تم نے لوگوں نے کیا۔ یہاں یہی مرحلہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کسی نے کیا کیا ایک چیز،
اب ہم کو کیا کرنا ہے، یہ دوسری چیز۔ حضرت یعقوب کیا جواب دیتے ہیں؟ اب صبر بہتر ہے۔ صبر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، نوحہ ماتم نہیں کرنا، اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا، اور اللہ کے فیصلے پر استقامت، یہ ہے صبر۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اب مجھ کو یہ کرنا ہے کہ صبر۔ عموماً عام طور سے آدمی کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے جب، تو اگر صبر کا انعام اس کے اوپر نہ ہو، اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت اس کو نہیں دیا ہے، وہ صبر نہیں کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کسی آدمی سے اگر کوئی معاملے میں گفتگو کرو، بات کرو، یا اس کا معاملے میں مجھ کو بہت ٹینشن ہے، آپ کے ٹینشن لینے سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں حل ہوگا، لیکن ایک چیز ضرور ہوگی کہ ٹینشن لینے سے آپ کی صلاحیتیں متاثر ہو جائے گی، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جتنی توانائی آپ کو لگانا ہے وہ کم پڑ جائے گی، یہ بڑا نقصان ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پریشر والا پریشر بڑھا لیتا ہے، شوگر والا شوگر بڑھا لیتا ہے، تو یہ سب نفع میں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اس دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ جب یہ یقین کامل ہے تو پھر یہ یقین بھی بندے کو ہوتا ہے کہ یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو یا تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھ کے میرے گناہوں کو جھاڑنے والا ہے، یا آزمائش ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تم کو ضرور بضرور آزمائے گا، اس کے ذریعے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے۔ بہت خطرناک چیز ہے، اچانک کوئی معاملہ ہو گیا، ارے پورا محلہ ختم ہو جائے، ارے بیماری بڑھ نہ جائے، اتنے بڑے آپریشن کی نوبت نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، ایک خوف بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے آزمائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں اور مالوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر کے، یہ ساری چیزیں جو ہے آزمائش ہے۔ اب اس میں سے کوئی بھی چیز آئی، کوئی عزیز چلا گیا، مال کا خوف آ گیا، پھر اس کے بعد مالوں میں کمی اور تمام چیزوں میں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا من الثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بشارت اور خوشخبری کس کو ہے؟ دیکھیے آزمائش میں کس کو ہے؟ جو صبر کرنے والا ہے، کہ کسی بھی صورت میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو اللہ رب العالمین اس کا انعام دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آزمائش کتنی بڑی آئی ان کی، گھر سے نکلے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بے گناہ الزام لگا، جیل گئے، جیل سے نکالا اللہ تعالیٰ نے، صبر کیا تو کیا انعام ملا؟ جیل سے نکلے اور حکومت مل گئی، کتنا بڑا انعام! تو انعام تو ملنا ہی ملنا ہے، صبر کا پھل بہت بڑا ہے، آخرت میں ملے گا۔ دوسری چیز یہ، اللہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ ساری چیزیں پر جب آدمی سوچتا ہے تو استقامت اور قوت آتی ہے، مردانہ وار وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ بہت پیارا جملہ ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ اب حالات کون بدلے گا؟ آزمائش جس کی طرف سے آئی ہے، وہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم فلا کاشف لہ الا ہو۔ اگر اللہ تمہیں کوئی امتحان میں، آزمائش میں، تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، وہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وہیں ہم صلی خیر فلا راد لفضلہ، اور اگر اللہ تم کو انعام دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں جب آدمی مصیبت میں ہے تو پڑھے کہ کیسی آزمائش سے گزرے ہو، 18 سال بیمار رہے لیکن کوئی بے صبری نہیں۔ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ سب حوصلہ ہے، یہ واقعات جو قرآن کے آدمی کو زندگی گزارنے کا سبق، حوصلہ اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کا جذبہ عطا کرتے ہیں۔ یہ سب واقعات جو تھے اللہ نے اسی کے لیے بیان کیے۔ کہا وہی علم اور حکمت والا ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ تو پوشیدہ ہے میرے سامنے سے، غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، کیونکہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین جب تمام انبیاء کو جمع کرے گا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، ان کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کیا جواب دیا تھا تمہاری قوم کے لوگوں نے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ غیب کا علم تو صرف تجھ کو ہے، تو صرف وہ جانتا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام ایک زبان ہو کر کہیں گے، تو غیب کوئی نہیں جانتا۔ صحیح علم والا، اور ان حالات سے جس سے میں دوچار ہوں، ان حالات میں کیا حکمت ہے، کیا اس میں مصلحت ہے، کیا اس میں میرے لیے فائدہ ہے، یہ سب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجھ کو جو کرنے والا کام ہے وہ میں کروں۔
وہ یہ کہ میں صبر کروں. پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہاں یوسف. ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی, وہ غم کو دبائے ہوئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا. یہ فطری جذبہ ہے, محبت تھی بیٹے سے, یاد کریں گے یہ ہوگا. افسانوی زندگی نہیں گزرتی ہے. اگر کوئی آدمی ہے اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کو تکلیف ہوگی, کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں, ہر قسم کے حالات اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. بس ان اثرات اور حالات میں شریعت کے مطابق عمل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی, آپ کی آنکھیں اشکبار ہے, آنسو بہ رہا ہے. کسی نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی اجازت ہے, اور ایک موقع پر کہا کہ یہ میرے سینے میں دل ہے, کوئی پتھر نہیں ہے, وہ محبت ہے. جب کوئی محبوب رخصت ہوگا تو تکلیف پہنچے گی, جب کوئی ایسی چیز انعام کے طور پر ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے انعام پر خوشی کا احساس ہوگا, یہ رہے گا. ایک بہت مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوئے, اور ان کی شہادت جو ہے وحشی بن حرب ایک غلام تھے, انہوں نے نیزہ مارا تھا, اور ان کی رہائی کا, ان کے جو وہ تھے, انہوں نے رہائی کا یہی رکھی تھی شرط کہ اگر تم اس کو قتل کر دو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو تمہاری غلامی ختم, آزاد ہو جائے گی. تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے یہ ایک پتھر کی اوٹ میں میدان جنگ میں, اور جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نیزے کے اس میں, وہ چھوٹا نیزہ رکھتے تھے اور بڑا سچا نشانہ تھا, تول کر جب مارتے تو جس جگہ چاہتے تو وہیں مارتے. خوبیاں رہتی ہے آدمی میں. شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ایک کارنامہ اور بھی ہے. یہ کہا کرتے تھے بڑھاپے میں, بزرگی کافی عمر ہوئی تھی, تو یہ کہا کرتے تھے میں نے ایک بہت اچھے آدمی کو شہید کیا, حضرت امیر حمزہ, اور ایک بہت بدترین شخص کو مارا. مسیلمہ کذاب, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, تو اس کو قتل کرنے کے لیے جب یہ بنو حنیفہ کا تھا, جب یہ ایک باغ تھا حدیقۃ الرحمان, تو 30,000 کا لشکر تھا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ ہوا, تو اس میں بھاگے یہ لوگ, تو حضرت وحشی بن حرب ہی نے تاک کر نیزہ مارا تھا اس کو, مسیلمہ کذاب کو, جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, کذاب اللہ کے نبی کے دور میں. تو اور اس کے بعد ایک صحابی نے آگے بڑھ کر اس کی گردن ماری, تو وہ کہتے تھے ایک بہت بدترین شخص کو میں نے قتل کیا. یعنی اس روز ان کو بہت تسلی ہوئی تھی. تو انہوں نے جب ایمان قبول کیا تو فجر کی نماز کے بعد انہوں نے بلند آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کیا. نماز کے بعد کہ کلمہ پڑھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون؟ ویسی. تو کہا ہاں اللہ کے رسول. چونکہ اللہ کے نبی انتہائی محبت کرتے تھے امیر حمزہ سے, اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے, لیکن 2 ہی سال کا فرق ہوتا, تو دوستوں کی بھی طرح تھے, تو ان کو بھی بڑی محبت تھی اللہ کے نبی سے. جب ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ کو گالیاں دی اور برا بھلا کہا, آپ کی لونڈی نے اطلاع دی, تو اس کا سر پھوڑ دیا جا کر کے, اور اس کے ہی 2 دن بعد ایمان بھی لائے تھے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اور پھر ان کو جس طرح شہید کیا گیا تھا, اللہ کے نبی کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی تھی. اور آپ یاد کرتے, بہت بڑے اسلام کے حامی تھے وہ. میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ پہلی اعلانیہ عبادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے کی ہے. 40ویں مسلمان تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی سے کہا کیوں, جب اللہ ایک ہے, آپ سچے رسول ہیں, تو کیوں چھپ کر عبادت کریں؟ تو یہ سب دار ارقم, حضرت ارقم بن ارقم کا ایک مکان تھا, اس میں چھپ کر کے عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی اور صحابہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے کہا چلو حرم میں عبادت کریں گے. تو جب یہ لوگ نکلے تو 2 صف میں تھے, ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک صف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشرکین کے کلیجے بیٹھ گئے دیکھ کر ان دونوں کو, ہمت نہیں ہوئی, پہلی عبادت اعلانیہ. اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو جس نے مارا ہم نے اس کو مارا, بدلا لیا, پھر اسلام مسلسل بڑا خیر. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا پورا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کو قریب بلایا اور کہا کہ کیسے تم نے میرے چچا کو شہید کیا تھا. وحشی بن حرب کو جب بلا کر کے پوچھا تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا تفصیل کے ساتھ کہ یہ معاملہ ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اسلام مقبول ہے, لیکن تم میرے سامنے نہ آنا, مجھ کو اپنے چچا کی یاد آ جائے گی.
इंसान मोहब्बत जो होती है उसकी वजह से जज्बात उसके होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये होता है आदमी को मोहब्बत का जज्बा जो होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, हाय यूसुफ, याद रहता है वो, ऐसा नहीं है, इंसान है वो। क़ालू तल्लाहि तज़्करू यूसुफ हत्ता तकूना हरजन औ तकूना मिनल हालिकीन, बेटों ने कहा वल्लाह आप हमेशा यूसुफ की याद में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि घुल जाए या खत्म हो जाए वही बात बार बार रिपीट करते रहते हैं। हालांकि हजरत याकूब ने सब्र किया है, तुमको ताना थोड़ी दे रहे हैं, मगर बेटा है याद करेंगे ना, मरने के बाद भी तो लोग याद रखते हैं, और गायब हो गया तो याद करेंगे। क़ालू इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी अल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, इन्होंने कहा मैं तो अपनी परेशानी और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूं, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। क्या मालूम है? क्यों मान रहे हैं कि हजरत यूसुफ जिंदा है? क्यों? कहीं आ रहा है हजरत याकूब की जबान से कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब इतने दिनों से भाइयों ने कहा खत्म हो गए होंगे मामला ना? क्यों? बिल्कुल इब्तिदा में एक चीज गुजरी थी, उसको याद करो। हाँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था कि उनके सामने 11 जो है सितारे और चांद सजदा कर रहे हैं, उसकी ताबीर का इल्म हजरत याकूब को दिया गया था, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वो वाकया तो हुआ ही नहीं था। जब वो वाकया नहीं हुआ है तो किस बुनियाद पर नबी मानेगा? नबी का ख्वाब सच्चा होता है कि मामला खत्म हो गया है, ये यकीन रहता है। जैसे एक बात यहां पर मैं चलते चलते कह दूं, यहूदी लोग कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, इनके 2 बेटे थे, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक, तो वो कहते हैं ज़बी हजरत इसहाक। और फिर उन लोगों में कुछ मुस्तशकिन ने, फिर उसके बाद कुछ उलमाए इस्लाम ने भी इस तरफ बहस की है, लेकिन इसका बहुत प्यारा जवाब दिया है। बहुत सारे जवाब है इसके, इसमें एक जवाब हजरत यूसुफ हजरत याकूब को इसलिए वो कहते हैं कि हजरत याकूब की औलाद थी और अपने आप को बढ़ता समझते थे, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अल्लाह के नबी थे, वो भी असबाब थे। एक जवाब ये दिया गया है कि अल्लाह ताला ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दी तो इसहाक व याकूब के अल्फाज है कुरान के कि बेटे और पोते दोनों की खुशखबरी दी। तो जब नबी को बता दिया गया कि ये तो साहिब औलाद होगा, या इसहाक जो है साहिब औलाद होगा, तो उसकी कुर्बानी कैसे? ये तो यकीनी चीज थी कि पैदाइश से पहले बता दिया गया कि ये बेटे वाला होगा। ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए इनकी कुर्बानी तो जब भी थी, नहीं तो यकीनी तौर पर हजरत याकूब इस इब्राहिम को मालूम था कि ये तो इसका लड़का भी होगा, इतनी उम्र को जाएगा। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कहने मरना नहीं है इसको, पोता बेटा आने से पहले। और जब कुर्बानी का हुक्म हुआ तो इनको कोई औलाद नहीं हजरत इसहाक, बल्कि ये बहुत छोटे थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हो चुके थे। ये भी एक दलील दी जाती है। तो ये जो दलीलें हैं कुरान और हदीस में जो बातें आ गई है उससे साबित होता है। खैर, इन्होंने कहा कि मैं तो तुमको सुनाने के लिए थोड़ी करता हूँ, मकसद मेरा वो थोड़ी है। देखिए, इन्होंने कहा मैं तो अपनी परेशानी और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ, तुमसे कहाँ किया। अल्लाह से दुआ तो मांगना है ना, अल्लाह से रुजू तो करना है, अल्लाह से कहना है ना, मैं क्यों उम्मीद का दामन छोड़ू। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बात मालूम है जो तुमको नहीं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। या बनैया सबू फतहस्ससू मिन यूसुफ वाखी वला तयअसू मिन रूहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रूहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरीन। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जाओ यूसुफ और इसके भाई की पूरी तरह तलाश करो। देखिए, यकीन इस हद तक होना चाहिए, यकीन और कोशिश आखिरी तक। और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। यकीनन रब की रहमत से नाउम्मीद वही होते हैं जो काफिर हैं। कितना भी मुश्किल वक्त जिंदगी में आए, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना, कभी नहीं, कभी। काफिर अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होता है मोमिन। हम वाकयात पढ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवारों के बीच अल्लाह ने निकाला, गारे सौर तक पहुंच गए, बाहिफाजत मदीना पहुंचाया। कैसी मदद की अल्लाह की? कुछ कर पाए?
تو اللہ بچانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی والدہ نے جب دریا میں ڈالا تو وہ کچھ کرنے کے لائق نہیں، تیرنا، حرکت، اور یہ سب اللہ نے بحفاظت فرعون کے محل تک پہنچایا، اور وہی دریا فرعون پورے لاہو لشکر کے ساتھ غرقاب ہو گیا۔ تو کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دوسری چیز قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ آیت جو ہے ایسے تو قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ انتہائی زبردست، اس کے اوپر تدبر کرو۔ لیکن سوچو انتہائی مشکل حالات ہماری زندگی میں آئے، بس یہ آیت کا ترجمہ غور کر لیجیے، یہ آیت پڑھ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیری طاقت سے زیادہ میں تجھ کو ووٹ نہیں ڈالا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ میرے اندر اللہ نے پہلے سے یہ طاقت رکھی ہے کہ اس سے نپٹ چکا۔ اب ہم حوصلہ نہیں آ رہے گے، اب اپنی اس طاقت کا استعمال کریں گے۔ کتنی طاقتیں ہمارے اندر، اس سے مقابلہ کرنے کی ایک تو جسمانی طاقت ہے، دوسری ذہنی، مالی آیا ہم اطراف میں کوشش کریں گے، اپنے تعلقات کا استعمال کریں گے، اپنے تمام کے تمام اطراف میں جوانب، اپنے قریبی اور دور کے لوگوں تک کے جائیں گے، ہم کوشش میں رکیں گے نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید رہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتی ہے، اور یہ احساس رکھیں کہ رب نے مجھ کو یہ طاقت دی ہے، جب یہ طاقت دی ہے تو اس سے نپٹ بھی لوں گا۔ تو پھر حوصلہ نہیں آ رہے گا، خودکشی آدمی نہیں کرے گا۔ کیوں کہ جب حالات سے لڑنے کی میرے اندر طاقت ہے تو میں کیوں بزدلی اعلیٰ کام کروں اور اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دوں، سینہ صبر ہونے کی بجائے بس تو ہمت ہو جاؤ۔ نہ، یہ کفر۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا سنو، اللہ رب العالمین بند راہوں کو کھول دیتا ہے، اس کو پکارو۔ روزانہ رات کے آخری حصے پر کہتا ہے کون ہے ضرورت مند اپنی ضرورت کو پیش کرے۔ وہ کہتا ہے قرآن میں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، میرا بندہ جب مجھ کو پریشان ہوتا ہے، بل بلا کر کے پکارتا ہے تو کون ہے اس کی پکار کو سنتا ہے۔ پھر واقعات دیکھو، یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو سد نا امید نہیں ہوئی، اللہ کو پکارا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تو اہل ایمان کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا، خیر بس یہ اصل میں وہ پوری بحث آگے چلے گی بھی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ چیز کہ ہم کو واقعات میں یہ دیکھنا ہے کہ کن حالات میں اللہ کے ثابت قدم نیک بندوں کا کردار کیا رہا ہے، وہ کردار ہم کو اپنانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہر قسم کے حالات میں ثابت قدمی اور تیرے محبوب اور فرما بردار بندوں کے طریقے کو اپنانے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔